بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بار بار حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے غیب سے بندوبست فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ وہاں سے بندوبست فرمائیں گے جہاں سے انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ کچھ اعمال بتائیں گے ہم، اگر اس کو پابندی سے کریں گے جو آدمی، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ گارنٹی کے ساتھ، اور بہت مجرب وظیفہ ہے، اللہ جل شانہ بار بار حج اور عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لیکن وظیفہ یا جو عمل بتایا جاتا ہے اس کو پابندی کے ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تو اس کو مسلسل کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ کے رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہو جانا کہ اللہ جل شانہ میرے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ایسا کبھی نہ کہنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کا دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس نے اللہ جل شانہ پر بدگمانی کی۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ پر اچھا گمان کرے، اور اللہ جل شانہ کے سامنے جو دعا بندہ کرتا ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرما دیتا ہے۔ کیونکہ ہم بعضوں کا دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، ایسا بات نہیں ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا کے کئی اللہ جل شانہ اور طریقوں سے پورا فرما دیتے ہیں، کئی اور طریقوں سے وہ دعا پورا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جس نے کسی چیز کو مانگا وہ چیز نہیں ملا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ نے اس سے شر کو ہٹا دیا، یا اس نے دعا مانگی قبول نہیں ہوا، اس سے اچھا اللہ جل شانہ نے کوئی چیز اس کو عطا فرما دیا۔ اس نے کوئی چیز مانگی اللہ جل شانہ سے، وہ اللہ نے عطا نہیں کیا، لیکن اس کے برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اس نے کوئی چیز مانگا، دعا مانگی، لیکن وہ نہیں ملا، لیکن اس کا بدلہ اللہ جل شانہ آخرت میں دے گا۔ یہ 4 صورتیں ہیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا وہی چیز ملے گا، یا اس کے بدلے میں اللہ اس سے شر ہٹائے گا، یا اس سے اچھا اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا، یا چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو آخرت میں اس کے لیے بدلہ دیا جائے گا اس دعا کی برکت سے۔ جب آخرت میں یہ اس اعمال کے برکات اور اعمال کے بدلے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے اللہ کاش میرے کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا کے اندر میرے کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارے چیزیں مجھے آخرت میں مل جاتی، پھر یہ افسوس کریں گے۔ اس طرح دوستو، سب سے پہلے ہم یہ عمل کریں کہ روزانہ 2 رکعت نوافل پڑھیں، صلاۃ الحاجات، اور وہ حج اور عمرے کی نیت سے روزانہ 2 رکعت کسی بھی وقت بندہ پڑھ سکتے، کسی نماز کے بعد، کسی نماز سے پہلے بندہ پڑھے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ دوسرا یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ دونوں عمل بتائے ہوئے، فرمائے کہ صلاۃ حاجت پڑھے، اور دوسرے بات یہ ہے کہ اور کچھ نہ کچھ اپنے پیسوں سے کہیں رکھے اور جمع کریں، 10 روپے، 5 روپے، 1000 روپے، جتنے بھی انسان کے لیے میسر ہو وہ رکھے، اور اس نیت سے کہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ حج اور عمرے کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم اذان کے جواب دیں، اذان کے جو جواب ہے وہ دیں، اور اذان کے بعد جو دعا ہے وہ ہم پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اور اس کے بعد اذان کے جواب دیں، اذان کے بعد اذان کے دعا پڑھیں، اور اس کے بعد تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پورا پڑھیں۔ تو یہ اعمال ہم پابندی کے ساتھ کریں۔